الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ. محترم بھائیوں اور بزرگوں، تصوف دراصل دلوں کی اصلاح کا کام ہے. جب دل اصلاح پذیر ہو جاتے ہیں تو بندے کی بندگی کا مقصود جو ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو ارشاد فرمایا: ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے محبوب پر، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، حضور پر ایمان لانے کا شرف دیکھیں کہ اللہ تعالی کتنی محبت کے ساتھ ان مومنین کا ذکر پاک اپنی کتاب میں فرما رہا ہے. پھر فرمایا کہ قالو، جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا،
پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے۔ کافروں نے، مشرکوں نے، منافقوں نے، دہریوں نے، ظالموں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر وہ اپنے ایمان پر، دین پر، عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ جان چلی گئی، ایمان کو نہیں جانے دیا۔ مال چھن گیا، اولاد چھن گئی، وطن چھوڑنا پڑا، مگر اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ان مہاجرین صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یاد کریں کہ جدی پشتی مکۃ المکرمہ میں آباد ہیں، لیکن جب دین کی بات آئی اور کافران مکہ نے مجبور کیا کہ یہ دین چھوڑو، اسلام چھوڑو، تمہیں یہ مراد دی جائیں گی، یہ عہدے دیے جائیں گے، اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ دیے جائیں گے، اتنی عورتیں دی جائیں گی، جائیداد زمین دی جائے گی، تو انہوں نے دین کے آگے، اسلام کے آگے، ایمان کے آگے، توحید و رسالت کے عقیدے کے آگے، اللہ و رسول کی محبت کے آگے کسی چیز کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ جدی پشتی آبائی شہر مکۃ المکرمہ کو چھوڑ دیا، مگر اللہ و رسول کی محبت کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا کیا ستم نہیں ڈھائے گئے۔ سیدنا حضرت یاسر اور ان کی زوجہ سیدہ سمیہ، ان پر کیا کیا ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے۔ حضرت خبیب، حضرت خباب، ان کے ساتھ کیسا ظالمانہ رویہ برتا گیا، اور بھی دیگر صحابہ کرام کے ساتھ، مگر جتنا ان پر ظلم ڈھایا گیا اتنا ان کے عشق میں اضافہ ہوا۔ ان کا وہ نقش پاک قیامت تک کے آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کی عملی تفسیر۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیاں، ان کی سیرت طیبہ، جہاں پورے قرآن کی تفسیر ہے، وہاں اس آیت مبارکہ کی تفسیر بھی ان کی سیرت میں بڑے واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دامن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھاما تھا۔ اب جو ان صحابہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے وابستہ ہوئے، ان کی سیرت کو دیکھ لو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو زہر تک دے دیا گیا، مگر حق و صداقت کے راستے سے نہیں ہٹے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کوڑے اس قدر شدت کے ساتھ مارے گئے کہ اگر ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو وہ مر جاتا، لیکن انہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کے حکم کو نہیں بدلا۔ اب آئیے اس بات کو سننے کے بعد اپنے اندر ایک عزم پیدا کیجیے، خود سے ایک عہد کیجیے
کہ اصل اسلام وہ ہے جو صحابہ کی زندگی میں ہے۔ اگر صحابہ کرام کی زندگیوں سے، سیرت و تعلیمات سے ہٹ کر کوئی نظام لاتا ہے، وہ اسلامی نظام ہرگز نہیں ہے۔ جو ان کی تعلیمات سے ٹکرائے، ان کی سیرت پاک کے خلاف جائے، وہ اسلام نہیں ہے۔ اپنے اندر یہ عزم پیدا کرے کہ جس طرح اللہ سے انہوں نے محبت کی، اللہ کے محبوب سے محبت کی، قرآن سے محبت کی، اسلام سے محبت کی، ہم بھی ان کے غلام بن کر، ان کے دامن سے وابستہ ہو کر، ان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کے محبوب سے محبت کریں گے، اللہ کے قرآن سے محبت کریں گے، اللہ کے دین اسلام سے محبت کریں گے۔ اور محبت کیا تقاضا کرتی ہے، اس کا بیان انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ آج بہت ساری تفاسیر قرآن پاک کی مختلف زبانوں میں موجود ہیں، اور جنہوں نے قرآن کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور سمجھا، ان سے بڑھ کر تو کوئی تفسیر کر نہیں سکتا۔ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر امام المسلمین، امام العاشقین، امام الصادقین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سنتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ جب کہہ دیا کہ رب اللہ ہے، پھر ذات میں، صفات میں، اسماء میں، افعال میں کسی بھی طرح سے اللہ کا شریک نہیں مانا جائے۔ اب اس حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ شرک جو ہے، یہی سب سے بڑا فساد اور سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، ایک کو کہتے ہیں شرک جلی، ایک کو کہتے ہیں شرک خفی۔ اللہ تعالی نے حضرت لقمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا قول مبارک حکایتاً قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کو تاکید فرما رہے ہیں، اور حضرت لقمان علیہ السلام کے کئی فرمان قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اور جس فرمان کو آپ سنیں گے وہ
ہدایت والا، بھلائی والا، نصیحت پکڑنے والا، اللہ کی رضا اور قرب پانے والا ہوگا۔ وہ باپ بن کر اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں۔ کیا ایک باپ ہونے کے رشتے سے ہم اپنی اولاد کو ناصحانہ انداز پر تبلیغ کرتے ہیں؟ محض یہ بیان سن لیا، اس سے سبق بھی تو حاصل کریں کہ وہ بھی ایک باپ ہے اور اپنے بیٹے کو تبلیغ فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، ہدایت فرما رہے ہیں۔ تو ان کا یہ عمل مبارک ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ جو باپ ہے وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرے، ان کی ہدایت کے لیے ان کی رہبری کرے اور ان کو صراط مستقیم دکھائے بھی، اس پر چلائے بھی۔ یہ ایک باپ ہونے کا فریضہ ہے۔ یہ نہیں کہ باپ اپنے قول اور فعل سے گھر میں فساد پیدا کرے۔ کل ایک باپ کا ذکر ہوا کہ وہ نشہ کرتا ہے اور بتایا گیا کہ اس کا بڑا بیٹا جو اسی کی دکان پر کام کرتا ہے، اس نے بھی نشہ شروع کر دیا ہے۔ ایک تو اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے نشہ کر کے مجرم بنا، پھر باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اس برائی سے خود کو بچانا تھا، وہ اپنے بیٹے کو اس برائی میں لگائے بیٹھا ہے۔ یہ کیسا باپ ہے؟ وہ باپ جو اپنی اولاد کو حرام کرنے کی سہولیات فراہم کرتا ہے، بے پردگی کا سامان دیتا ہے، بدکاری، برائی جس چیز سے بڑھتی پھیلتی ہے وہ گھر میں اس کا اہتمام کرتا ہے، رشوت لیتا ہے اور اولاد کو بتاتا ہے کہ یہ رشوت ہے اور اس طرح مال سمیٹا جاتا ہے، حرام روزی کماتا ہے۔ اس کے بچے کچھ بھی کرتے رہے، اس کو کوئی شرم، حیا، غیرت نہیں آتی۔ ایسے باپ سے روز قیامت پوچھا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کے جو ماتحت ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابھی اسی ہفتے مجھے ایک باپ کے بارے میں بتایا گیا، آپ اس کی مثال لیں۔ وہ باہر ایک ملک میں 30 سال سے سیٹل تھا، 30 سال سے مقیم، بیوی کو بھی وہیں لے گیا، بچے بھی وہیں، ماں باپ بھی وہیں، پوری فیملی، اور اچھی ملازمت، انکم اچھی، ملک ظاہری لحاظ سے صفائی ستھرائی سہولیات اس کے لحاظ سے بڑے اچھے۔ لیکن ایک بات پر وہ 30 سالہ اقامت کو ترک کر کے واپس آ گیا کہ جب بچوں کو بھیجا وہاں کے اسکولوں میں تو وہاں تو ناچ گانے، حرام کاری کا کوئی تصور نہیں،
کہ یہ حرام ہے، بلکہ وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے برائی کی، بے حیائی کی، بے پردگی کی، بدکاری کی۔ لوگوں کو شوق ہے نا باہر جانے کا، صرف ڈالر کے لیے، بس اسلام کے لیے نہیں، دین کے لیے نہیں، ایمان بچانے کے لیے کوئی فکر نہیں۔ تو وہاں اسکولوں میں اس کا بیان ہے کہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے سراسر اسلام کے خلاف۔ اب میں کیا کروں، وہ جب آ کے گھر میں باتیں کرتے میں کس کس بات کی اصلاح کروں؟ تو پھر میرے باپ نے مشورہ دیا، بیٹا یہ دولت، یہ سہولیات تو مل جائیں گی، تیری اولاد کافر بن جائے گی۔ وہاں پڑھایا یہی کچھ جا رہا ہے، عافیت اسی میں ہے، یا تو دنیا لے لو یا دین لے لو۔ اور اس بات پر وہ وہاں سے ہجرت کر کے واپس آ گیا۔ ایک باپ کا یہ کردار ہے۔ اور ایک باپ وہ ہے جو بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے اپنی اولاد کو یہاں ان اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں قصدن بھیجتا ہے کہ جہاں دین بگاڑا جا رہا ہے، اخلاق بگاڑے جا رہے ہیں، حیا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اسلام کے خلاف کا کوئی تصور نہیں کہ یہ کوئی برائی ہے، جہاں فساد ہی فساد ہے، سے چمک دمک دنیا کو دیکھ کر آج کا وہاں کا باپ جس وجہ سے چھوڑ کر آ رہا ہے، یہاں کا باپ اسی وجہ سے ان کے اداروں میں داخلہ دلا رہا ہے۔ اور دینی مدرسوں کو معاذ اللہ حقارت سے دیکھا جاتا ہے، حقارت سے دیکھا جاتا ہے، ان دینی طلباء کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے، ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود حقیر ہیں، جو اسلام کے خلاف معاملات میں ڈوبے پڑے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی حضرت لقمان علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، تو ایک باپ ہونے کے ناطے اولاد کو، شوہر ہونے کے ناطے بیوی کو، بڑا ہونے کے ناطے چھوٹوں کو نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، اچھی بات کی ہدایت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت لقمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان قرآن مجید میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، گناہ ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے، عظیم کا لفظ بیان ہوا، کتنا بڑا۔ اللہ تعالی سورہ نساء میں خود فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بے شک اللہ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور بخش دیتا ہے جو اس سے کم ہو جس کے لیے چاہے۔ یعنی شرک کے علاوہ وہ ہر کوتاہی، گناہ، غفلت، برائی کو بخش دیتا ہے جس کے لیے چاہے، مگر شرک کو نہیں بخشتا۔ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ
اس کے تحت جو فرماتے ہیں اس میں عقیدے کا بیان ہے، اس کو سمجھیں، اس عقیدے کو فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے، شرک پر مرے، اس کی بخشش نہیں ہے، اور اگر کسی کو ہدایت مل گئی، توبہ کر لی، ہدایت پا گیا، اسلام میں آ گیا، کفر کو چھوڑ دیا، شرک سے توبہ کر لی، وہ تو بخشا جائے گا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ہمیں بھی اس پہ فخر و غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، اس بات کا خوف دل میں رہنا چاہیے کہ مسلمان تو ہوں، کیا مرتے وقت بھی مسلمان رہوں گا؟ جب ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ یہ حدیث پاک بیان کیا کرتے کہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا وہ جنتی ہے، اور یہ حدیث بیان کرتے اور پھر رویا کرتے، گریہ وزاری فرماتے۔ سامعین نے ایک بار عرض کیا حضور اس حدیث میں تو بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا بشارت تو ہے کہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا وہ جنتی ہے، مگر مجھے کب کنفرم ہوا ہے کہ میرا خاتمہ بھی اسی لا الہ الا اللہ پر ہوگا؟ میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ آج مومن ہوں، کہیں مرتے وقت بے ایمان نہ ہو جاؤں، تو اب اللہ سے ڈر کے رو رہا ہوں۔ آج لوگوں کو مفلسی کا ڈر ہے، جبھی تو رقم کو تالوں میں، بینکوں میں رکھتے ہیں کہ کہیں لٹ نہ جائے۔ جاتے بھی ہیں بازار تو شلوار کی جیب میں، سلوکہ کے اندر والی جیب میں، کسی ایسی جگہ رکھتے ہیں کہ کوئی جیب نہ کٹ جائے، مفلس نہ ہو جائے، مال لٹ نہ جائے۔ مال کی حفاظت کا ہر وقت اہتمام، اور ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے والے تو کر رہے ہیں، ہمیں فکر ہے۔ مکان کی حفاظت ہو رہی ہے، ہونی چاہیے، اولاد کی حفاظت ہو رہی ہے، ہونی چاہیے، لیکن ایمان بھی تو ایک قیمتی چیز ہے، صرف قیمتی نہیں، اعلیٰ ترین قیمتی چیز ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک ایمان ہی تو ہے کہ جس نے ہمیں عزت دی اور کافروں کو بے عزت کر دیا۔ ان کے پاس نہیں ہے، بے عزت ہو گئے، ہمارے پاس ہے، ہمیں عزت مل گئی۔ ان کے کان ہیں، اللہ فرماتا یہ بہرے ہیں، ان کی آنکھیں اللہ فرماتا یہ اندھے ہیں، ان کی زبانیں ہیں، اللہ فرماتا یہ گونگے ہیں، ان کے دماغ ہیں، اللہ فرماتا یہ بے عقل ہیں۔ یہ ایمان ہی تو ہے کہ جس نے ہمیں کانوں والا بنایا، زبان والا بنایا، آنکھوں والا بنایا، عقل والا بنایا۔ ایمان کو کیا سمجھتے ہیں؟ جنت و دوزخ کا فرق جانتے ہو؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اللہ نے واضح فرما دیا کہ یہ جنت والے دوزخ والے برابر ہو ہی نہیں سکتے، ایسا فرق۔ تو یہ جنت میں جو جا رہے ہیں یہ ایمان والے ہی تو جا رہے ہیں، ایمان جنت میں لے کے جا رہا ہے، عمل لے کر نہیں جا رہے۔ ایمان نہ ہو، کرو عمل جتنے کر سکتے ہو۔ یہ کفار عمل کر رہے ہیں، کوئی عمل ان کا کام آئے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ ایمان ہی تو ہے جو عمل کو قیمتی بناتا ہے۔
اور پھر یہ اللہ کا فضل نہیں تو کیا ہے کہ ہمارا منہ ہے، عمل ہے، کردار ہے، گفتار ہے۔ کس وجہ سے ہمیں اللہ نے ایمان دیا؟ صرف اپنے فضل سے، صرف اپنے فضل سے، کرم سے، رحمت سے، نوازش سے، عنایت سے ہمیں مومن بنا دیا۔ اور پھر مومن تو وہ بھی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، داؤد علیہ السلام کے امتی تھے، مومن تو وہ بھی تھے، لیکن جو مومنوں کے سردار ہیں اس امت میں شامل فرما دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کہ جب تک یہ مومن جنت میں نہیں جائیں گے، کوئی اور مومن جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آئے اور فرشتہ پوچھے، خازن پوچھے ہاں بھائی تعارف کراؤ کون ہو، اور وہ کہے کہ میں داؤدی ہوں، میں یوسفی ہوں، میں موسوی ہوں، میں عیسوی ہوں، تو اسے کہا جائے گا کہ ویٹنگ پر آ جاؤ، ویٹ کرو، ابھی کسی کی امت جانے والی ہے، کسی کے غلام آنے والے ہیں۔ اور جب کوئی آئے اور کہے جناب آپ کون، اور وہ کہہ دے محمدی، تو فرشتے پھر کہیں گے ویلکم، تشریف لائیے، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ تو جب تک سرکار کی امت صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائے گی، کسی کی امت جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ اعزاز اسی ایمان کی برکت سے تو مل رہا ہے۔ ایمان ہوگا تو اللہ کی رحمت آخرت میں ملے گی۔ دنیا میں تو سب کے لیے، کافر ہو، مومن ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، جو بھی ہو، دنیا میں سب کے لیے، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ حضور کی شفاعت صرف ایمان والوں کے لیے، کافروں کو شفاعت نہیں ملے گی۔ حضور کی رحمت یہاں بھی کافروں کو مل رہی ہے، لیکن جو شفاعت کی صورت میں روز قیامت رحمت کا اظہار ہوگا وہ ایمان والوں کے لیے۔ ایمان کو کیا سمجھتے ہیں؟ آج اس ایمان کی ہم پرواہ نہیں کر رہے، اس کی قدر ہی نہیں کر رہے۔ آج ڈاکٹر ہونے کو خود سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہے۔ آج اگر کسی کو وزارت مل جائے وہ سمجھتا میں کوئی چیز بن گیا ہوں۔ ارے تو مومن بنا ہوا، اس کی تجھے کتنی قدر ہے، کتنی ویلیو، ذرا دل میں جھانک۔ مومن ہونے کی کوئی ویلیو ہی نہیں، کوئی قدر ہی نہیں کہ میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں۔ یہ دولت تو آنی جانی چیز ہے، یہ دولت تو کتوں کے پاس بھی ہے۔ باہر ملکوں میں لوگ کتوں کے نام جائیداد کر دیتے ہیں، بینک اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں، دولت تو کتوں کے پاس بھی ہے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ خوش نصیبوں کے پاس ہے، جن پر اللہ کا فضل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مومن بنایا، ان کو ایمان دیا۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر سن لیں۔ صدر اللہ فاضل علیہ رحمہ جو فرماتے ہیں، معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں ہے، اس کو اللہ معاف نہیں فرمائے۔ یہ کتنی بڑی لعنت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے کوئی جانتا ہے؟ اس کی رحمت کا دریا نہ پیدا کنار۔ ہائے ہائے ہائے، اگر اس کی رحمت کے 100 حصے ہوں تو ایک حصہ ظاہر کیا دنیا میں، نبیوں کی صورت میں، رسولوں کی صورت میں، صحابہ کی صورت میں،
آئمہ کی صورت میں، ماں باپ کی صورت میں، آپس میں شفقت اور رحمت اور رحم دل ہونے کی صورت میں یہ باقی 99 حصے روز قیامت ظاہر ہوں گے۔ جب ایک رحمت کا یہ عالم ہے کہ کروڑوں گناہ کر رہے ہیں پھر بھی نعمتوں میں پل رہے ہیں، جب 99 رحمتوں کا اظہار ہوگا تو کوئی سمجھ سکتا ہے کیا ہوگا؟ اور پھر محبوب کے غلاموں کے ساتھ تو جو کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک چادر تان دے گا، محبوب کے غلاموں کو اس کے اندر لے لے گا، اور پھر جو ان کے آپس کے حقوق ہیں وہ ایک دوسرے سے معاف کرائے گا، ان کے معاملات سیٹ کیے جائیں گے، اور پھر جب چادر اٹھے گی تو سارے بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی رحمت کو جب یہاں نہیں جانچا جا سکتا، ایک حصے کو 99 حصوں کو کون پرکھ سکتا ہے؟ اور اس وقت تو ابلیس بھی آ جائے گا اس رحمت کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں پر اور مومنوں پر فرمائے گا۔ اتنی رحمت اتنی رحمت اتنی رحمت دیکھ کر ابلیس کو بھی امید لگے گی اور وہ بھی درخواست پیش کرے گا کہ میری طرف بھی نگاہ رحمت ہو جائے۔ اب بتاؤ اس رحمت کا عالم کیا ہوگا جو ابلیس بھی امیدوار بنے گا، اور یہ ساری رحمت ایمان والوں کے لیے۔ تو ایمان کو معمولی نہ سمجھو، مومن ہونے کو سب سے بڑا شرف سمجھو۔ اس لیے اگر تکلیف میں رہتے ہو، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، قرضے آ جائیں، دکھ آ جائے، تکلیفیں آ جائیں، بے روزگاریاں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، اور ایمان سلامت ہو تو کبھی نہ گھبرانا۔ ایک بزرگ جسم جزام میں مبتلا، جزام جس میں جسم گلتا ہے، فالج کا اٹیک بھی، اور بھی کئی ایک بیماریاں، اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس بلا سے بچایا جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ ایک شخص نے دیکھا اور سنا اور کہنے لگے حضور کون سی بلا ہے جو آپ پر نہیں اتری؟ فرمانے لگے میرے ہاتھ مفلوج ہیں، پاؤں مفلوج ہے، جسم مجزوم ہے، میری آنکھیں بھی چلی گئیں، میرا ظاہر بدن جو ہے وہ کسی کام کا نہ رہا، مگر ایمان تو سلامت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جسم تو سلامت ہے، ایمان نہیں ہے۔ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے میرے ایمان کو سلامت رکھا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، تو مصیبت آئے تو گھبراؤ نہیں۔ بزرگان دین فرماتے اللہ کا شکر کرو، وہ مصیبت تیرے دین اور ایمان میں نہیں آئی۔ کتنے ایسے ہیں جو بد عقیدہ ہو گئے، بد مذہب ہو گئے۔ تو شکر ادا کر کے یہ تیرے جسم میں مصیبت آئی، تیرے ایمان اور دین میں نہیں آئی۔ تو اگر مصیبت بھی آئے تو صبر کرو، نعمت ملے تو شکر کرو، توجہ اللہ کی طرف رہنی چاہیے، اور ایمان کی قدر ہر وقت رہے، ایمان کی قدر ہر وقت رہے، اور اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے ایمان والا بنایا، تو نے مجھے ایمان والا بنایا۔ فرمایا کہ جو کفر پر مرے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔
اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، کبھی بھی وہ دوزخ سے باہر نہیں آئے گا۔ اس کو اس قدر عذاب ملیں گے، یہ جتنے عذاب قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں نا دوزخ کے، یہ سب ان کافروں کے لیے ہیں۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ، یہ زقوم، یہ سانپ بختی اونٹ کے برابر، یہ خچر کے برابر بچھو، یہ گرزوں کے ساتھ مار، یہ بھڑکتی ہوئی آگ، یہ ان کے لیے ہے۔ ان کو اس عذاب میں رکھا جائے گا عرصہ تک، اور پھر کیا ہے، ہر کافر کو ایک آگ کے صندوق میں بند کر دیا جائے گا، پھر اس آگ کے صندوق کو ایک اور آگ کے صندوق میں رکھ دیا جائے۔ یہ تنہائی خود ایک عذاب۔ اور مومنوں کے لیے جنت میں درجے بلند کیے جائیں گے۔ یہ تو کفر والوں کا حال ہے نا جی، یہ ان کے لیے آگ ہے، بچھو ہیں، سانپ ہیں، اژدہے ہیں، کھولتا ہوا پانی بدبودار پیپ ہے، زقوم ہے، یہ طرح طرح کے عذاب۔ اور جو ایمان والے ہیں، سرکار کے غلام ہیں، ان کے لیے جنت میں ہر گھر میں 4 نہریں گزر رہی ہیں۔ دودھ کی نہر، غم نہ کرو، یہ جتنا مکس کر کے آپ کو پلاتے رہیں، اللہ جنت میں خالص دودھ پلائے گا۔ آج تو شہد کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا، اللہ تعالیٰ جنت میں ہر جنتی کے محل سے شہد کی نہر گزارے گا، شراب طہورہ کی نہر گزرے گی، پانی کی نہر گزرے گی، 4 نہریں ہر جنتی کے محل سے گزرے گی، جتنا چاہو پی لو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور وہاں ہر خواہش پوری ہوگی، یہاں نہیں ہونے دیتے نا جی، یہاں بدماش بیٹھے ہیں، ظالم بیٹھے، نو ٹینشن، تھوڑا سا وقت ہے، مرنے تو دو، تھوڑا سا وقت ہے نا جی، بس انتظار کرو، اللہ رسول کی رضا والے کام کرو، ایمان والے رہو، بس مرنے تو دو، ویٹنگ۔ تو مرو گے تو جنت تو جب ملے گی، سرکار فرماتے ہیں قبر جنت کا باغ بنے گی۔ ایمان والوں کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کا، یہی جنت ملے گی مرتے ہی، یہی جنت ملے گی مرتے ہی، اور پھر جو اٹھنے کے بعد جنت ملے گی۔ ہائے ہائے، بندہ اگر خواہش کرے، وہاں پرندے اتنے حسین ہوں گے کہ بندہ کسی پرندے کو دیکھ کر خواہش کرے یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کا گوشت کتنا لذیذ ہوگا، ابھی وہ خواہش کرے گا، وہ ہوا ہی میں روسٹ ہو کر اس کے سامنے آ جائے گا، اور اتنا ہی آئے گا جتنا وہ کھا سکتا ہے، اور جب وہ تناول کر لے گا، اور ہر لقمے میں ذائقہ الگ ہوگا، ہر لقمے میں ایک جیسا ٹیسٹ نہیں ہوگا، ہر لقمے میں ٹیسٹ جدا، اور جب وہ کھا لے گا تو پھر وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو وہاں تو ہر خواہش پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو یہاں ٹینشن نہ لو، جناب میری آرزو نہیں پوری ہوئی، یہ میرا کام رہ گیا، یہ میری خواہش رہ گئی، یہ دنیاوی خواہشوں کو کیا پالنا، مرو تو صحیح، اللہ کی خاطر مرو، جیو اللہ کے لیے، مرو اللہ کے لیے۔ پھر اللہ نے قرآن سورہ رحمان پڑھو، جنت کی نعمتوں کا بیان کیا ہے، آگے چل کر دوزخ کے عذاب کا بھی ہے، شروع میں جنت کی نعمتوں کا بیان ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سے ڈرو، تمہارے لیے 2 جنتیں ہیں، تو بڑی برکتیں ہیں۔ تو بہرحال کافروں کے لیے کچھ بھی نہیں، منکروں کے لیے کچھ بھی نہیں، مشرکوں کے لیے کچھ بھی نہیں، ملحدوں کے لیے، ان کے لیے دنیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، اور مومن کے لیے جیل خانہ ہے۔ تو یہ جیل خانے میں پڑے ہوئے کوئی شکوہ کرتا ہے جناب یہ روٹی ایسی مل رہی ہے، وہ مل رہی ہے، جیل ہوتی ہے نا جی۔ تو ہم مومنوں کو دنیا میں سختیاں بیتنی پڑ جاتی ہیں،
تو ٹینشن نہیں لینی، اور اللہ تعالیٰ جس پہ رحم کرے اسے یہاں بھی خوشحال رکھتا ہے، وہاں بھی خوشحال رکھتا ہے۔ تو بہرحال اگر آ گئی نا تنگی، تو تنگی کو تنگی نہ سمجھنا، اس تنگی میں راحت موجود ہے۔ جیسے راحت میں دن موجود ہے تو اس تنگی میں راحت موجود ہے۔ یہ جز وقتی تنگیاں ہیں۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ کیسے کیسے پریشانی میں گزرے تو مر گئے، اللہ راضی ہوا تو ان کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ کافروں کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا وہ خواہ کتنا گناہگار ہو، خواہ کتنا گناہگار ہو، کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، اللہ رسول کی بے ادبی نہیں کی، کفر نہیں کیا، گناہ ہو گیا، کتنا گناہ ہو گیا، کتنا بڑا گناہ ہو جائے، مرتکب کبائر ہو اور توبہ بھی نہ کر پائے، بے توبہ ہی مر جائے، تو اس کے لیے خلود نہیں، یعنی ہمیشہ کا عذاب نہیں ہے۔ اول تو سرکار جانے ہی نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ بے شک۔ اور رب کو اگر منظور ہوا وہ تو رب ہے۔ تو کوئی گیا بھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی مومن جو دوزخ میں دنیا کی مدت کے برابر نہیں رہے گا، اور دنیا کی مدت ہے 7000 سال، 7000 سے زیادہ کوئی بھی مومن دوزخ میں نہیں رہے گا، تو اول تو جائے گا نہیں۔ اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں بھئی 7000 سال کا تو لگ گیا اس کو قید، کہتے ہیں نا جناب اس کو 5 سال قید، اس کو عمر بھر کی قید، تو اگر اس نے اپنی مقررہ مدت گزار کر باہر آیا تو شفاعت کہاں گئی؟ پھر رحمت کہاں، کرم کہاں، فضل کہاں؟ بس پھر آنا جانا ہی ہوگا اس فضل کے سائے میں۔ کیا بات پیر صاحب، کیا بات۔ تو بس سرکار سے وابستہ رہو، دامن سے چمٹے رہو، ان کا کہا مانو، ان کا کہا مانو، ان کو راضی کر لو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان کی رضا تو رب چاہ رہا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں سب عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو راضی کر لو، پھر تمہارے لیے ایک پل کی بھی مصیبت نہیں ہوگی اگر سرکار راضی ہو گئے۔ ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ تو اب عقیدہ سن لو کہ اگر وہ مومن بے توبہ بھی مر جائے تو اس کے لیے خلود نہیں، ہمیشگی کا عذاب، اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ کے ارادے میں ہے، چاہت میں ہے، چاہے معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے، پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ اب جب رحمت آ گئی تو پھر سزا پوری نہیں ہوگی، رحمت جو آ گئی۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے محبوب تم فرماؤ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، ظلم کیا، گناہ کیے، کبائر کیے، غفلت میں پڑے رہے، معصیت میں ڈوبے رہے، اللہ کی رحمت سے وہ بھی نا امید نہ ہو۔ کیوں کہ بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، اور بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ جو ساری عمر ایک نیکی نہ کرے
گناہ ہی گناہ کرے اور ہو مومن، اس کے لیے یہ بیان ہے۔ تو جو گناہ کرے اور نیکیاں بھی کرتا رہے، محبوب کی محبت میں بھی رہے، اطاعت میں بھی رہے، درود و سلام بھی پڑھے، ذکر بھی کرے، تسبیحات بھی پڑھے، تو بس وہ غلامی میں پڑا رہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ہاں، ہمیں سرکار نے، ان کے غلاموں اولیاء کرام نے یہ درس دیا ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تو امیدوار رہو رحمت کے، مگر یہ نہ بھولو کہ وہ جبار بھی ہے، ذوالجلال بھی ہے، وہ ناراض ہو جائے تو پھر اس کی شان قہاری بھی ظاہر ہوتی ہے، تو اس کی ناراضی سے ڈرتے رہو کہ وہ ناراض نہ ہو، ناراض ہو گیا تو مارے گئے۔ بس جس پہ وہ راضی رہے گا، اور یہ اس کی رضا ہی تو ہے کہ مومن، ہمیں مومن بنا دیا، محبوب کا غلام بنا دیا، اپنے اجتماع میں بلا لیا، اپنے نبی کی سنتوں کا حلیہ پہنا دیا، تسبیح پہ لگا دیا۔ وہ جس پہ راضی ہوتا اس کے کام بتاتے ہیں، اس کے کام بتاتے ہیں کہ وہ اس کی رضا والے کام کر رہا ہوتا ہے، تو بس اس کی ناراضی سے، شان بے نیازی سے ڈرتے رہو، اور رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ایمان جو ہے وہ امید و خوف کے درمیان ہے، اللہ کی رحمت کا امیدوار بنے رہنا اور اس کی ناراضی سے ڈرتے رہنا، اس کی عظمت سے، جو جتنا عظیم ہوتا ہے اس کی عظمت سے ڈرا جاتا ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، باتیں آئندہ انشاءاللہ ہوں گی مزید۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور اپنے محبوب کے طفیل ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے، دین کو سلامت رکھے، اور اپنے سچے بندوں میں شامل رکھے، اور ہم سب کو صحیح العقیدہ مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، خاتمہ بالخیر بالایمان فرمائے، سرکار کے غلاموں میں زندہ رکھے، انہی کے غلاموں میں موت عطا فرمائے، اور روز قیامت انہی کے غلاموں میں اٹھائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔